بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے جس میں مفتی حنیف قریشی بریلیوں کے کوئی بزرگ ہیں، ان کے پیر بھی چوم رہے ہیں، گھٹنے بھی چوم رہے ہیں اور ہاتھوں کو بھی چوم رہے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا یہ عمل ناجائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے یہ عمل، اور کہاں تک اس کی گنجائش ہے؟ تو جواب میں عرض ہے، پہلی بات تو یہ کہ انجینئر علی مرزا سے ملاقات کے لیے مفتی حنیف قریشی یہ جو صاحب گئے تھے، اور پھر وہاں سے واپس جو لوٹے ہیں، تو جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کا استقبال وغیرہ ہوا تھا، تو ان صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ صاحب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کی فتح ہوئی تھی تو ایسے ہی ان صاحب کی بھی ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ سب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو تو باقاعدہ بلایا تھا، اس شخص نے بار بار قیامت تک کا چیلنج کر کے کہ تمہیں قیامت تک وقت دے رہا ہوں، اس طرح کے دعوے کر کے بلایا تھا۔ مفتی صاحب تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ شخص بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، تو اس میں تو اس کی رسوائی تھی اور واقعتاً وہ فتح تھی۔ البتہ مفتی حنیف قریشی کے ساتھ میں معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ میں ملاقات وغیرہ نہیں کروں گا، انجینئر علی مرزا نے منع کر دیا تھا پہلے ہی۔ بہرحال یہ اس کو فتح کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دیکھیں، اس لیے کہ انجینئر کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، جب ملاقات کے لیے آئے تھے، جب اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو بیٹھ کے بات کر لیتا۔ تو اس میں سبکی تو ہوئی ہے اس کی۔ بہرحال رہا یہ مسئلہ کہ صاحب اب ان کے لیے قدم بوسی کر رہے ہیں، جا کے ہاتھ وغیرہ چوم رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو احمد رضا خان صاحب بریلوی تھے، ان کا جو عمل تھا میں اس کو سنا رہا ہوں۔ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ جو کتاب ہے احمد رضا خان صاحب کے، اس میں ملفوظات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس کے 4 حصے ہیں، صفحہ نمبر ہے 473۔ تو وہاں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قدم بوسی سے اعلیٰ حضرت کی ناراضگی، اور پھر لکھا ہے کہ حضور ایک صاحب کی طرف متوجہ ہو کر حکم مسئلہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک اور صاحب نے موقع قدم بوسی سے فیضیاب ہونے کا اچھا سمجھا، قدم بوس ہوئے، فوراً چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور ارشاد فرمایا کہ اس طرح میرے قلب کو سخت اذیت یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ یوں تو ہر وقت قدم بوسی ناگوار یعنی ناپسند ہوتی ہے، مگر 2 صورتوں میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو اس وقت کہ میں وظیفے میں ہوں، دوسرے جب میں مشغول ہوں اور غفلت میں کوئی قدم بوس ہو کہ اس وقت میں بول نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ خدا وہ دن نہ لائے کہ لوگوں کی قدم بوسی سے مجھے راحت ہو، اور جو قدم بوس نہ ہو تو تکلیف ہو کہ یہ ہلاکت ہے۔ پھر اس پہ جو محشی صاحب ہیں، انہوں نے حاشیہ لگا رکھا ہے کہ حضرت قدس سرہ کو اپنی قدم بوسی نہایت ناگوار ہوتی، بارہا لوگوں کو اس سے سختی سے منع فرمایا۔ تو یہ جو صاحب تھے جن کے ہاتھ اور پیر وغیرہ چومے جا رہے تھے، قدم جو چومے جا رہے تھے، تو ان کو چاہیے تھا منع کر دیتے۔ بہرحال یہ احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے، تو خود ان حضرات کو دیکھ لینا چاہیے، اور یہ جو ان کے ہاں رواج چل پڑا ہے اصل کہ قدموں کو چوما جاتا ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ رہا مسئلہ جو ہے، اصل مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مسئلہ تو یہ ہے کہ قدم بوسی کی اگر فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو وہاں گنجائش ہے، بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو گنجائش ہے اس کی۔ کتب فتاویٰ کے اندر بھی صراحت ہے، حدیث بھی آئی ہے، اور فتاویٰ کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ آج کل یہ سب فتنے کا سبب بننے لگی ہیں، یہ چیز جس آدمی کے قدموں کو چوما جاتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر لوگ جو ہے چونکہ عقائد عوام کے صحیح نہیں ہوتے ہیں بالکل بھی، تو اس کی عمل کی بالکل حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو منع کرنا چاہیے لوگوں کو۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ حاکم میں مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور قدموں کو بوسا دیا۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو بوسا دیا۔ ان روایات سے فقہا نے ثابت کیا ہے کہ علماء، مشائخ اور دینی شرف رکھنے والے حضرات کی دست بوسی اور قدم بوسی جائز ہے، بشرطے کہ یہ عمل غلو، اذیت اور مفسدے سے خالی ہو۔ جہاں مفسدہ ہو اور شرائط و اوصاف نہ پائے جائیں وہاں اجتناب لازم ہے۔ اس مسئلے کی پوری تفصیل کے لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ بعنوان دست بوسی اور قدم بوسی، جواہر الفقہ جلد اول میں دیکھیے، وہاں پر مدلل بحث موجود ہے۔ تو یہ تو فتویٰ ہے۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پائن پوری رحمۃ اللہ علیہ تو مطلقاً ہی اس کو منع فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ تحفۃ العلماء کے اندر حضرت نے لکھا ہے
کہ محبت اور تبرک کے طور پر کسی چیز کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے قرآن کریم کو چومنا، حتیٰ کہ 2 روایتوں میں دست بوسی اور قدم بوسی کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ 2 واقعات میں 9 مسلم حضرات خدمت نبی میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے دست بوسی اور قدم بوسی کی تھی۔ ان میں سے ایک روایت ابو داؤد میں ہے جو مشکات میں آئی ہے۔ دونوں روایتیں اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں ہیں، مگر وہ چومنا چونکہ تبرک کے طور پر تھا اس لیے گنجائش تھی۔ مگر جب بات آگے بڑھی اور لوگ بڑوں کی تعظیم کے طور پر چومنے لگے تو علماء نے دست بوسی کو تو ناپسند کیا اور قدم بوسی کو ناجائز قرار دے دیا۔ حضرت تو ناجائز ہی لکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ وہ زمین بوسی کے مشابہ تھی اور زمین بوسی سجدے کے مشابہ ہے۔ اور علماء نے یہ بات قیام تعظیم کی جو ممانعت آئی ہے کہ تم اپنے بڑوں کے لیے ایسا قیام نہ کرو جیسے عجمی اپنے بڑوں کے لیے کرتے ہیں، اس سے مطلقاً تعظیماً دست بوسی اور قدم بوسی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ تعظیم جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو عبادت اور پوجا تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے سد باب کے طور پر قدم بوسی کو مطلقاً ناجائز کہا اور دست بوسی کو نامناسب قرار دیا۔ اگر محبت میں چومنا ہے تو پیشانی چومیں، یہی سنت ہے۔ اور تجربات سے بھی بات معلوم ہے کہ غلو محترم شخصیات میں پیدا ہوتا ہے، دیگر چیزوں میں غلو نہیں کرتے۔ جیسے قرآن کو جب بھی کوئی چومتا ہے تو برکت ہی کے لیے چومتا ہے، یہی حال حجر اسود کا ہے، اس لیے اس کا چومنا مشروع ہوا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مطلب ہے کہ میں سنت کی پیروی میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ تو حاصل یہ کہ جو قدموں وغیرہ کو چوما جاتا ہے اس طرح سے، تو اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، اس لیے کہ لوگ پھر غلو کرنے لگتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔